الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث کی عبارت کو پیش کیا ہے، یہ حدیث ہم لوگوں کے درمیان اس قدر مشہور اور معلوم ہے کہ اکثر گھروں میں بچے بھی اسے یاد کر لیتے ہیں. مکتب کو آنے والے بچوں کو بھی جو 7 سال کے، 10 سال کے، 9 سال کے ہوتے ہیں، مکتب کے استاذ ان کو یاد دلاتے ہیں، ترجمہ بھی یاد دلاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے، نوجوان ہو جائیں گے، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال کے ہو جائیں گے، تو یہ غور کریں گے کہ ہمیں اپنے استاد سے کیا دولت حاصل ہوئی ہے، ہمیں ہمارے والدین نے یہ حدیث جو سکھائی ہے یہ کیا ہے، بڑوں نے ہمیں کیا بتلایا، کیا سکھلایا، یہ آج نہیں تو صحیح کل جا کر انہیں نفع دے گی اور ان کے اندر ایک پاکیزہ سوچ پیدا کرے گی اور ان کے اندر ایک انقلابی جذبے کو یہ حدیث تحریک دے سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو مضمون بیان فرمایا ہے یہ ہم سب کے لیے نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج ہر جگہ مختلف چیزوں کی فراوانی ہے، لیکن اس مضمون کو، اس میں جو بات بتائی گئی ہے، اس کے تعلق سے بڑی کمی اور اس کا فقدان معلوم ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہت محرومی اور خطرناک آخرت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے اس بات کی، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم اس میں سے اپنا حصہ پانے کی کوشش کریں اور جائزہ لیتے رہیں، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ اللہ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیں گے تو خود کو بھی اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، کیا کمی ہے، کیا محنت کی ضرورت ہے، کس طرح کی فکر کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی سمجھ، تفقہ فی الدین،
یہ علماء کو حاصل ہوتی ہے، مفتیان اکرام کو حاصل ہوتی ہے، عوام کا اس میں کچھ نہیں ہے۔ جی بے شک سمجھنا ایسا ہی ہے، یہ علماء کو حاصل ہوتی ہے، یا جو ہے مشائخ کو حاصل ہوتی ہے، یا فقہاء کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے دامن بچا لینا کہ ہمارا اس کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے اعتبار سے ہر آدمی اس بات کا ضرورت مند ہے کہ وہ چاہے اور وہ اس بات کی تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ ایک عام آدمی ہے، اگرچہ کہ وہ تاجر ہو، اگرچہ کہ وہ ملازم ہو، اور ایک عالم نہیں بلکہ وہ طالب علم ہے، ابھی کوئی بڑا نہیں بلکہ وہ چھوٹا ہے، تو بھی غور کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے حکومت دیتا ہے، اسے مال دیتا ہے، اسے شہرت دیتا ہے، اور اسے علوم سے نوازتا ہے۔ ہمارے ایسے خیالات ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اور کسی کو عہدہ و منصب دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اسے مال دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، ایسا بتانے کے بجائے یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ اگر عطا ہو جائے تو اس کا نفع کیا ہے، اور اگر نام حاصل ہو تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر کسی کو دین کا نفع حاصل نہیں ہوا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا اس کا جاب چلا جائے گا؟ کیا اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کی صحت جاتی رہے گی؟ کیا اس کی دنیا میں عزت نہیں رہے گی؟ ارے بھائی رہے گی، دنیا میں عزت بھی رہے گی اور شہرت بھی رہے گی، ملازمت بھی رہے گی، سب کچھ رہ کر بھی جس کو دین کی سمجھ حاصل نہیں ہے وہ محروم ہے، وہ خطرے میں ہے۔ وہ خطرہ دنیاوی نہیں، دینی اعتبار سے ہے، جسمانی نہیں، روحانی اعتبار سے ہے، اور یہاں کی زندگی کا متعلق نہیں، آخرت کی زندگی کے تعلق سے اسے خطرہ ہے۔ اور اگر جسے دین کی سمجھ حاصل ہو گئی تو اسے کیا فائدہ ہے؟ ارے اسے اتنا فائدہ ہے کہ فائدے میں تو وہی ہے، اور کون ہے اس کے مقابلے میں؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا فہم عطا فرما دے، دین کی گہری سمجھ عطا فرما دے، اصل میں تو فائدے والا وہی ہے، اصلی خوش نصیب وہی آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے۔ اصلی طالب علم ہے وہ، اصلی انسان ہے وہ، اصلی مومن ہے وہ، اصلی مسلمان ہے وہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کر دے تو اسے سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہ جب آدمی دین کو سمجھے گا تو اسے قبول کرے گا، نہیں سمجھے گا تو کیوں قبول کرے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سلطنت بھی دے دیے، مال و دولت بھی عطا فرما دیے ہیں، لیکن اگر دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوئی تو دین کو قبول ہی نہیں کرے گا، بے دین رہے گا۔ دین کی سمجھ بہت ضروری ہے، اس کی تمنا کرنا چاہیے، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیے تاکہ میں دین کی سمجھ سے محروم نہ ہوں۔ دین کی سمجھ جسے حاصل ہوتی ہے وہ دین کو اختیار کرتا ہے، اور دین کی سمجھ جب حاصل ہوتی ہے تو دین کو اختیار کرنے کے ساتھ دینی کاموں کو اختیار کرتا ہے۔ ورنہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نمازوں میں غافل ہیں، فجر میں غافل، عشاء میں غافل۔ نمازوں سے غفلت کیوں ہے؟ تلاوت سے غفلت کیوں ہے؟ ذکر سے غفلت کیوں ہے؟ توبہ کرنے سے غفلت کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے
اصل یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھے ہیں، دولت کی اہمیت کو سمجھے ہیں، گھر بنانے کی اہمیت کو سمجھے ہیں، بنگلہ گاڑی کی اہمیت کو سمجھے ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، دینی کتاب کو نہیں پڑھا، اس کے لیے ہم کسی عالم کی خدمت میں نہیں پہنچے، اس کے لیے ہم کسی فقیہ کے پاس نہیں پہنچے۔ ہم اگر جاتے اور اپنا درد بتاتے کہ مجھے فجر میں جو ہے مشکل ہے، میں فجر نہیں پڑھ سک رہا ہوں، میرے لیے ذکر مشکل ہو گیا ہے، میرے لیے تلاوت مشکل ہو گئی ہے، اور میرے لیے توبہ مشکل ہو گئی ہے، اور میرے لیے اس کو نبھانا مشکل ہو گیا ہے، تو وہاں وہ سمجھاتے اور بتاتے کہ تم نماز چھوڑ کر کس قدر محروم ہو، ذکر چھوڑ کر کس قدر پیچھے ہو، اور تم تلاوت نہیں کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر کتنی کمی ہے، اگر تم تلاوت کرو گے تو تمہیں کیسی ترقی ہو سکتی ہے دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اور نماز پڑھو گے تو تم کو آخرت میں کیا ملے گا، اور جو ہے دین پر چلو گے، اخلاق اختیار کرو گے، دینی عقیدے اختیار کرو گے تو کیا ملے گا۔ اگر وہاں جو ہے ہم سیکھتے سمجھتے تو کبھی چھوڑنے کا خیال نہ آتا، بلکہ پہلے سے فکر ہوتی، فجر کی فکر، عشاء سے فکر شروع ہوتی، فجر پڑھ کر ہی پھر ظہر کی فکر ہوتی، پھر عصر کی فکر ہوتی، مغرب کی فکر ہوتی، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر اگلی مرتبہ تلاوت کرنے کی فکر ہوتی، عقائد کی درستگی کی فکر ہوتی کہ بھئی کون سے عقیدے کیسے ہیں، کیا خیالات ہیں، یہ جو عقیدے میرے ہیں، یہ جو دل میں نے جن چیزوں کا یقین بسا رکھا ہے، کیا اس کو علماء سپورٹ کرتے ہیں، کیا اس کو مفتیان اکرام منظور کریں گے، کیا اس کو کتاب و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، یہ چیک کرتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے، اسے فکر ہوتی، وہ اس کے بارے میں معلومات کرتا کہ میرا ایسا عقیدہ ہے، میرا یہ خیال ہے، اور مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے، میں اس معاملے میں ایسا سمجھتا ہوں، قیامت کے بارے میں میرا ایسی میرے اندر میرے دل میں یہ سچائی پائی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، ایسا ہی عقیدہ رکھنا ہے، یہی ہے، نہیں تو اس کے بارے میں کوئی کتاب تجویز کریں گے آسان سی اردو زبان میں یا کوئی انگریزی زبان میں، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، صرف پڑھنا نہیں، معلومات حاصل کرنا نہیں، ان کتابوں کے مطابق اپنے مزاج کو بنا لینا، اپنے دل کو اسی کے مطابق ڈھال لینا، اپنے دماغ کو روشنی پہنچانا، اپنی آنکھوں کو ان علوم کا حصہ پہنچانا، اور اپنے اندر انقلاب برپا کرنا۔ اس طور سے آپ سوچ کر دیکھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے بھی اور اپنوں کو بھی، سب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منعم حقیقی ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، ہم کو پلا رہا ہے، ہم کو سلا رہا ہے، ہم کو جگا رہا ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت دیا ہے، اس دربار سے ہم کو دین کا فہم بھی مل سکتا ہے۔ وہاں ہم تڑپیں گے، ہم بلکیں گے، اور ہم دعائیں مانگیں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، اے اللہ ہمیں وہ دکان عطا فرما، ہمیں وہ جو ہے وہ فلاں علم عطا فرما، اور یہ عطا فرما، یہ سب ٹھیک ہے، یہ بھی ضروریات ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ چاہیں، اس بات کی تمنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی سمجھ جو ضروری حد تک ایک مسلمان کے لیے جتنی ضروری ہے اتنی سمجھ سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ایک مسلمان کے لیے کتنی سمجھ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے غلط قسم کے عقیدے چھوڑ دے، توبہ کر لے، شرکیہ باتوں سے، کفریہ کاموں سے، اور توحید کے کاموں کو کرے اور ایمانی کاموں کو انجام دے، اچھے اور علمی اور سچے عقیدے اختیار کریں، وہ ہے اس کے لیے ذخیرہ آخرت، اور ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے لے جانے کا توشہ۔ اور اسی طرح ایک عام مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز
خاص مسلمان تو ہوتے ہیں 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھ کر ذکر کرتے ہیں، مختلف انداز سے تلاوت کرتے ہیں، الگ الگ انداز سے ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک ضروری حد تک آخرت کی طرف جانا ہے، بلاوا آئے گا، آج نہیں آ رہا ہے لیکن ایک نہ ایک دن آئے گا، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، جب بھی آئے گا ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ عقیدوں کے اعتبار سے کیا تیاری ہے؟ اعمال کے اعتبار سے کیا تیاری ہے؟ کیا نمازوں کا توشہ ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا کرنے کا توشہ ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا روزے کی عبادت ہمارے پاس اچھی طرح موجود ہے؟ کیا حج کی بہترین عبادت ہمارے پاس موجود ہے؟ ایک مسلمان کو کم سے کم درجے میں جتنا ذکر روزانہ کرنا چاہیے، یا کم سے کم 1 رکوع یا 2 رکوع قرآن کریم کی تلاوت، اگرچہ کہ بہت زیادہ 1 پارہ 2 پارے 5 پارے 10 پارے پڑھنے والے بھی ہوں گے اسی زمانے میں اور گزرے بھی ہیں، لیکن ایک آدمی اتنا تو سوچ سکتا ہے کہ میں جب آخرت کو جانا ہے تو 1 رکوع یا 2 رکوع روزانہ کیا تلاوت میرے پاس موجود ہے؟ خود سے سوال کرے اور اس سوال کرنے کی ضرورت کو محسوس کرے. یہ ہے دین کا فہم. اپنے آپ سے پوچھے کیا میرے پاس اخلاص موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے آپ سے پوچھے کیوں نہیں موجود ہے؟ یہ اخلاص کہاں ملتا ہے؟ حاصل کر لو اسے، اس سے پہلے کہ آخرت کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اس سے پہلے کہ اللہ اپنے بندے کو طلب کر لے. اپنے آپ سے پوچھیں اخلاص، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اگر مالدار ہیں تو اس کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اس کو جو ہے بندگی سمجھیں، عبادت سمجھیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس بندے کو اللہ بندہ بننے کا جذبہ عطا فرماتے ہیں. وہ بندہ تو ہے لیکن نام کا بندہ ہے، کام کا بندہ نہیں ہے. اس بندے کو جو نام کا اور رسمی طور پر بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقی بندہ بننے کا دل میں جذبہ پیدا کرتے ہیں. بھائی جب میں مسلمان ہوں تو سچا پکا مسلمان بن جاؤں. بھائی جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، تو واقعتاً ان سے جیسا ایک امتی کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، عقیدت کا رشتہ، محبت کا رشتہ، اطاعت کا رشتہ، وہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں حقیقی معنوں میں امتی بن جاؤں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میرے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو سر موجود ہے اور آپ بھی تو بال رکھ رہے ہیں. آج ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں. یہ کم فہمی ہے. کم فہمی بولے تو دنیاوی اعتبار سے نہیں، ڈگریوں کی نہیں، مال کی نہیں، دین کی کم فہمی ہے. دین کے اعتبار سے جب فہم کم ہو جاتی ہے، عقل کم ہو جاتی ہے، دین کا علم کم ہو جاتا ہے تو آدمی ایسے طرح طرح کے کٹنگ بنانے لگتا ہے. دین کا جب سمجھ کم ہو جاتی ہے عورتوں کے اندر تب وہ بے پردہ ہونے لگتی ہے. عقل ہے ان کو، دنیا کی عقل ہے، دنیا کی سمجھ ہے، ملازمتیں کرنے کی سمجھ ہے، مال کمانے کی سمجھ ہے، لیکن پردہ نہیں ہے. یہ چیز عورتوں کے اندر پیدا ہو کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں، میرے اندر نماز کی پابندی ہونی چاہیے، میرے اندر تلاوت کا جذبہ ہونا چاہیے، میرے اندر پردے کی پابندی ہونا چاہیے. اور وہ بھی پردہ عام طور پر لوگوں کے اندر جو مروت ہے وہ نہیں، بلکہ علمی انداز سے اور دینی معلومات کے اعتبار سے ایسا پردہ جس پر اجر لکھا جائے. ایسا نہیں کہ دیکھنے میں تو پردہ ہے لیکن اس کا کوئی اجر قیامت کے دن مرتب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس پردے کو کہیں منہ پر نہ مار دیا جائے. یہ مطلب سمجھا تم نے پردے کا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھتے رہتے ہیں کہ بعضوں کی نمازیں ان پہ منہ پر مار دی جائے گی. یہ سمجھا تم نے نمازوں کا مطلب؟ ایسے نمازیں ادا کی جاتی ہیں. نمازوں کو سیکھنا، پردے کو سیکھنا، عقیدے سیکھنا، اخلاق سیکھنا،
ایک عام مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے، بد اخلاق رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو چاہے زبان سے بول رہا ہے، جو چاہے دیکھ رہا ہے، جو چاہے سن رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان اسے سوچنا چاہیے میں اللہ کا بندہ ہوں، میری زبان بھی بندہ ہے، میری زبان میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ جو چاہے ہم نہیں بول سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصے میں ہم گالی دے دیے یا کسی نفس کے ورغلانے سے غلط قسم کی باتیں، میوزک اور گانے اس طرح سن لیے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک اصلی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے جینے کا، یہ انداز زندگی ایسا نہیں ہوتا ایک مومن کا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچے کہ میرے اخلاق کیسے ہو۔ ایک با اخلاق آدمی کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا، ایک دینی اعتبار سے ایک با اخلاق انسان جسے کہتے ہیں وہ کیا سنتا ہے اور کیا نہیں سنتا۔ ہم میں سے ہر ایک بچہ اس پر غور کرے، ضرورت ہے، موقع ہے، چانس ہے، کیونکہ دنیا سے جانے کا وقت نہیں آیا ہے تو چانس ہی چانس ہے۔ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب آدمی تڑپ رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ مل جائے، چند لمحے مل جائیں تو جو ہے میں توبہ ہی کر لوں، نماز ادا کر لوں، مل جائے تو کر لینا، نہیں تو اب تو فی الحال ملا ہوا ہے۔ ہر نوجوان کو وقت ملا ہوا ہے، بوڑھوں کو بھی ابھی دستک نہیں ملی ہے، بیماروں کو بھی ابھی موت کی دستک نہیں پہنچی ہے، اور جو ہے موت نے ان کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا ہے۔ تو ہمارے لیے موقع ہے، اتنا تو حاصل کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ فکر نہیں ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، لین دین ٹھیک نہیں ہے، جو نہیں لینا ہے وہ بھی لے رہا ہے، حرام کا بھی لیتا ہے، سود کا بھی لیتا ہے، رشوت کا بھی لیتا ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، کسی کا مال میں حصہ نہیں ہے، تو یہ آخرت میں بڑے بھیانک نتائج سامنے لانے والی چیز ہے۔ اسی لیے معاملات میں دیکھ لے، معاشرت کو دیکھ لے، میری معاشرت کیسی ہے، میری گھریلو زندگی کیسی ہے، میری سب کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، کہیں ماں کو ستانے والا بیٹا تو نہیں ہوں، کہیں باپ کو تکلیف دینے والا بیٹا تو نہیں ہوں، بڑوں کی توہین کرنے والا جوان تو میں نہیں ہوں۔ موقع ہے سنبھل جائے اور نفسانیت سے باہر نکل آئے، جہالت سے نکل آئے۔ بعض عورتیں شوہر کو ستاتی ہیں، بعض شوہر بیوی پر ظلم ڈھاتے ہیں، بعض ماں باپ اپنے بچوں پر بے رحمی دکھاتے ہیں، اور بعض بچے اپنے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ یہ سب علم کی کمی، دینی سمجھ کی کمی، دل میں اچھے جذبے کی کمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اچھی معاشرت سے محروم ہیں، اچھے معاملات ہمارے نہیں ہیں، آج ہم عبادت میں کوئی درجہ نہیں رکھتے، ہمارے پاس ذکر کا کوئی خاصا ذخیرہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے روحانی زندگی کو اہمیت نہیں دی ہے، دینی علم کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے۔ بہت سے لوگ دینی کتابیں پڑھتے بھی ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں جیسے دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ دینی علم کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے دنیاوی علوم ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیاوی علوم دنیاوی علوم ہے، دینی علوم دینی علوم ہے، اور دنیاوی علوم سے ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ دینی علوم روحانی علوم ہے، دنیاوی علوم ہمارے روحوں کو کام نہیں آتے۔ کوئی آدمی بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے، کوئی ضروری نہیں کہ سائنٹسٹ بننے کے ساتھ مخلص بھی بن جائے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ نیک بھی بن جائے، وہ سچا بن جائے۔ ایک آدمی دنیاوی علوم پڑھ کر ڈاکٹر بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پکا نمازی بھی بن جائے، وہ تلاوت کرنے والا بھی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ دنیاوی فہم دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آسان کرتے ہیں، عصری علوم بڑی بڑی آمدنیوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن دینی علوم
اگرچہ کہ بڑی آمدنیوں تک نہ پہنچائیں، اگرچہ کہ ان کو لوگ کوئی بڑے عہدے اور منصب کی طرف نہ لے جائیں اور لوگوں کے درمیان وہ معمولی ہی سمجھے جائیں، لیکن دینی علوم وہ علوم ہیں جو انسان کے دل کو بنا دیتی ہیں، دماغ کو سنوار دیتی ہیں، اس کی رات کو بدل دیتے ہیں اور اس کے خیالات کو بدل دیتے ہیں۔ غیر عبادت گزار ہے تو عبادت گزار، بدعقیدہ ہے تو صحیح العقیدہ، ریاکار ہے تو اسے مخلص بنا دیتے ہیں، سنگ دل ہے تو اسے نرم دل بنا دیتے ہیں، اور انسانی صورت و شکل کے بندے کو حقیقی انسان بناتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ دینی علم کو بھی ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے دنیاوی علوم پڑھتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، اس کو بڑے آداب سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیاوی علوم بغیر طہارت کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بے پردگی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سنورنے کے جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر دیوبند کے اندر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت کوئی دینی کتاب کا مطالعہ فرماتے اور ان کو حاشیہ دیکھنا ہوتا تو کتاب کو نہیں گھماتے تھے بلکہ خود حاشیے کی طرف ہو جاتے تھے۔ اب اس قدر ادب سے کوئی کتاب کو پکڑے، کتاب کو اٹھائے، کتاب کو پڑھے، کتاب کو سمجھے، تو کیا ایسا بندہ محروم ہو سکتا ہے؟ آپ ہمارے اکابر کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو کیسی عبدیت کی شان عطا فرمائی تھی، کیسے کیسے علوم عطا فرمائے تھے اور کیسی شان ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ دین اور علم میں گویا کہ ایک مثالی تھے۔ دنیاوی علوم کو جو دینی علوم پڑھنا چاہیے، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور علماء کو بھی عام علم والوں کی طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ اب ان سے فہم کیسے حاصل کریں گے؟ جیسے لوگوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے اور انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ارے نہیں بھائی، انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے اللہ کے قرآن کو سمجھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ لیا ہے، اور ہم صحیح طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ان کے محتاج ہیں، اگرچہ کہ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے عہدیدار کیوں نہ ہو، وقت کے بادشاہی کیوں نہ ہو، ہم علماء کے سامنے تلمذ اختیار کیے بغیر اور ان کو اپنا بڑا بنائے بغیر دین کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اگر گناہ کو چھوڑنا چاہیں بھی تو گناہ ہم کو پکڑ لے گا، ہم اگر نیکی کی طرف جانا بھی چاہیں گے تو نیکی ہماری طرف نہیں آئے گی۔ یہ چیز کتابوں سے اور اہل علم، جسے علماء فقہا کہتے ہیں، مشائخ کے پاس پہنچنے سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے، اور پھر اپنی ہمت لگا دینے سے، آدمی اپنی بھی ہمت لگائے، کوشش لگائے، جیسے دنیا میں والد جتنا ساتھ دینا ہے ساتھ دیتے ہیں مال میں، اور بیٹا بھی اپنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح استاد جتنا سمجھانا ہے شاگرد کو سمجھاتے ہیں، لیکن شاگرد بھی اپنی محنت لگاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ اسی طرح علماء بیانات کے اندر، مشائخ اپنی مجالس کے اندر جو بولنا ہے بولتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مشائخ سے مل کر، علماء سے مل کر، بیان کے بعد بھی سوالات کر کر کے اپنی سمجھ کو مکمل کرے، اب تیاری کرے آخرت کی۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے، ایسا سوچتا ہے اور ایسا پڑھتا ہے ایک سوئی کے ساتھ، وہ ہے، اسے سمجھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، جب سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت 98 نمبر اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو آنے والے خطوط کا آپ جمع کر دیتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، چھٹیوں میں آپ اس خطوط کو اٹھا کر پڑھتے اور لوگوں کا جواب دیتے تھے۔ یہ انہماک، یہ یکسوئی، یہ علم کے سلسلے میں مشغولیت، کیا کوئی ایسا پڑھے گا طالب علم تو کیا چند معلومات لے کر آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی معلومات نہیں، اس عبارت کے اندر جو کچھ ہے سب اسے عطا فرما دیں گے۔
حقیقی طالب علم بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، حضرات صحابہ کے حالات پڑھیں، ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے، اور یہ جو خیر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا خیر کا معاملہ فرمایا، ان کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، علماء و مشائخ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہیں، ان کے حالات پڑھ کر دیکھیے، پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کیا آئینہ دکھا رہی ہے اور میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں اور گزارتے ہوئے آخرت کی طرف جا رہا ہوں۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہیں کدھر دیکھتے ہیں؟ جا تو رہے ہیں آخرت کی طرف اور دیکھ رہے ہیں ابھی دنیا کی چیز کیا ملی ہے کیا نہیں ملی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ قبر ہی کی طرف سفر ہو رہا ہے تو دیکھنا چاہیے قبر میں کام آنے والی چیز میں کیا پایا ہوں کیا نہیں پایا ہوں، آخرت میں کام آنے والی کیا چیز پایا ہوں کیا نہیں پایا ہوں۔ بھائیوں، اس کی تمنا کرنے کی ضرورت ہے، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک آدمی، خواہ وہ دینی طالب علم ہو یا اسکول کا طالب علم ہو، وہ جو ہے مدارس کے لوگ ہوں یا کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہوں یا عام قسم کے پیشے ملازمت مزدوری کرنے والے لوگ ہوں، ہر آدمی چاہیے کہ علم میں میرا کیا حصہ ہے میں نکالوں، میں قرآن کریم ناظرہ پڑھنا، میری نماز درست ہونا ہے، میرا حلیہ ٹھیک ہونا، میری داڑھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، میں 5 وقت کا نمازی ہونا ہے، میرے زبان سے گالی نہیں دینا ہے، میں ایسا سچا اور پکا مسلمان بننا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ویسا میں آخرت کی طرف جاؤں۔ اور صحابہ اکرام کی جو زندگیاں تھی، اولیاء اللہ کی جو زندگیاں تھی، ان سے واقف ہونے کی کوشش کرے اور اپنے ہمت کے بقدر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی خوش نصیبی کو تو کوئی مالدار بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی عصری تعلیم یافتہ ترقی یافتہ تعلیم یافتہ بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی مالدار خاتون بھی نہیں پہنچ سکتی، بادشاہ وقت بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، یہاں کی امیری، یہاں کی غریبی، یہاں کی ترقی، یہاں کے جو ہے ساری چیزیں موت ختم کر دینے والی ہے۔ ان چیزوں کو موت کے بعد بھی آدمی مالدار نہیں ہوتا، موت کے بعد بھی آدمی عہدیدار نہیں ہوتا، موت کے بعد بھی آدمی شہرت یافتہ نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ موت کے بعد جو شروع ہونے والی چیزیں ہیں وہ ہے دین کی سمجھ کام آنے والی ہے، ہماری دل سے پڑھی ہوئی نمازیں، ہماری غور و فکر کے ساتھ کیا ہوا ذکر، ہماری سچے دل سے کی ہوئی توبہ، ہمارے اچھے انداز سے کی ہوئی تلاوت، ہمارے بڑوں کا کیا ہوا ادب، مشائخ کی خدمت میں جو حاضری دیتے تھے وہ، اور جو ہم حدیث پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، مال میں جو ہے لوگوں کا تعاون کرتے تھے، بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ پر مر مٹنے کی حتی المقدور کوشش کرتے تھے، اس کا صلہ دیکھنے کو ملے گا، اس کے مطابق زندگی شروع ہوگی، اس کے مطابق کسی کو سزا دی جائے گی یا کسی کو اس کا بہترین کہ اس کی جزا عطا کی جائے گی۔ لہذا یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئی، میں اسے پہلے خود سے اور آپ تمام کے سامنے اس کو کہنا چاہتا تھا تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی معلومات برائے معلومات ہی ہمارے لیے نہ رکھے، بلکہ یہ ہماری روح کا حصہ بن جائے اور ایک سچا پکا بندہ بننے کی محنت کی شروعات کے طور پر یہ بیان ہم سب کے حق میں قبول و منظور ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔